ذرا تصور کریں کہ ایک انتہائی جدید اور حساس لیبارٹری ہے اور وہاں ایک ماہر طبیعیات کھڑا ہے. وہ ایک کروڑوں ڈالر مالیت کی انتہائی پیچیدہ مشین کو آن کرنے والا ہے تاکہ کائنات کے کسی بالکل نئے راز کو بے نقاب کرنے والی ایک نئی مساوات کا تجربہ کر سکے. بالکل، ایک بہت بڑا لمحہ. ہاں، لیکن مشین کا بٹن دبانے سے پہلے وہ محض ایک سادہ سا کاغذ اور قلم اٹھاتا ہے. اچھا. وہ کچھ لکیریں کھینچتا ہے اور چند سیکنڈز میں ہی اسے پتا چل جاتا ہے کہ جو مساوات اس نے برسوں کی محنت سے بنائی ہے کیا وہ حقیقت کی کسوٹی پر پورا اترے گی بھی یا نہیں. تجربے سے پہلے ہی. واقعی یہ فزکس کا ایک بہت بڑا کمال ہے نا؟ تو وہ کون سا ایسا جادوئی ٹول ہے جو کسی بھی سائنسی مساوات کو پرکھ لیتا ہے؟ فزکس کی دنیا میں اس حیرت انگیز طریقے کو ڈائمینشنل انالیسس کہا جاتا ہے. ڈائمینشنل انالیسس. جی، اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد دراصل اسی تصور کی جڑوں تک پہنچنا ہے. ہم نے فزکس کے کانسیپٹ میپس، PDF نوٹس اور دیگر دستاویزی ذرائع کو کھنگالا ہے تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ یہ بنیادی اصول یعنی ڈائمینشنز اور ان کے اطلاق کام کیسے کرتے ہیں. دیکھیں، یہ واقعی فزکس کے سب سے آپ کہہ لیں کہ طاقتور اور پراسرار تصورات میں سے ایک ہے. بالکل. جب ہم ان ذرائع کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ڈائمینشنل انالیسز محض کوئی ریاضی کا کرتب نہیں ہے. تو پھر کیا ہے یہ اس حقیقت کی عکاسی ہے کہ ہماری کائنات کن بنیادی اصولوں پر کھڑی ہے. اس سے پہلے کہ ہم مساوات کو چیک کرنے کی بات کریں، ہمیں کائنات کی ان بنیادی اینٹوں کو سمجھنا ہوگا جنہیں ہم بنیادی طبی مقداریں یا بیس فزیکل کوانٹیٹیز کہتے ہیں. یعنی وہ مقداریں جن سے باقی سب کچھ بنتا ہے؟ جی بالکل. کائنات میں موجود ہر وہ چیز جسے ہم ناپ سکتے ہیں نا، وہ بالآخر چند نہایت ہی سادہ اکائیوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے. تو ہمارے ذرائع کے مطابق ایسا ہی سسٹم میں ویسے تو 7 بنیادی اکائیاں ہیں. صحیح. لیکن ہماری جو کلاسیکل فزکس کی زیادہ تر عمارت ہے وہ صرف 3 بڑے ستونوں پر کھڑی ہے: لمبائی، ماس اور وقت. بالکل ایسے ہی ہے، لینتھ، ماس اور ٹائم. میں سوچ رہی تھی کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہم لیگو بلاکس کی مثال لے سکتے ہیں. لیگو بلاکس؟ ہاں بتائیے کیسے. فرض کریں کہ لمبائی، ماس اور وقت جو ہے نا، یہ لیگو کے 3 مختلف رنگوں کے بنیادی بلاکس ہیں. ٹھیک ہے. اب ڈائمینشنز ہمیں دراصل یہ بتاتی ہیں کہ مثلاً رفتار، فورس یا توانائی جیسی کوئی بڑی اور پیچیدہ عمارت بنانے کے لیے ہم نے ان 3 بنیادی رنگوں کے بلاکس کو کس ترتیب سے اور کتنی بار جوڑا ہے. واہ، یہ تو بہت زبردست تشبیہ ہے. اگر ہم اسی لیگو والی مثال کو تھوڑی ٹیکنیکل زبان میں ڈھالیں نا تو اسے فزکس میں ڈائمینشنل فارمولا کہا جاتا ہے. اچھا، ڈائمینشنل فارمولا کیسے لکھتے ہیں ہم؟ دیکھیں، ہم ڈائمینشنز کو ظاہر کرنے کے لیے نا مخصوص علامات استعمال کرتے ہیں جنہیں ہمیشہ بڑی بریکٹس یعنی اسکوائر بریکٹس میں لکھا جاتا ہے. لمبائی کے لیے بریکٹ میں کیپٹل L، ماس کے لیے M اور وقت کے لیے T. L، M اور T. ٹھیک ہے. جی. اب اگر ہم رفتار یا ویلوسٹی کی مثال لیں، ویلوسٹی کا سیدھا سا مطلب کیا ہے؟ یہی کہ ایک مخصوص وقت میں ہم نے کتنا فاصلہ طے کیا. بالکل. اب فاصلہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ ایک لمبائی ہے یعنی L، اور ہم اسے وقت یعنی T سے تقسیم کر رہے ہیں تو L/T. جی. اور جب T کو ہم اوپر لاتے ہیں تو اس کی پاور مائنس ہو جاتی ہے، تو ویلوسٹی کا ڈائمینشنل فارمولا بن جاتا ہے L اور T کی پاور -1. یعنی LT انورس. بالکل. یہ جو -1 کی پاور ہے نا، یہ ظاہر کرتی ہے کہ وقت کا بلاک تقسیم میں استعمال ہوا ہے. یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے ہم نے کائنات کی کسی بھی حرکت کو صرف 2 حرفوں میں قید کر لیا ہو. 100%. اور اگر ہم تھوڑی اور پیچیدہ مقدار کی طرف جائیں، مثلاً فورس کی بات کریں. فورس یعنی طاقت. جی. تو اس کا ڈائمینشنل فارمولا بنتا ہے M، L اور T کی پاور -2. M، L، T کی پاور -2. مطلب ایک ماس کا بلاک، ایک لمبائی کا بلاک اور وقت کے 2 بلاکس جو تقسیم میں ہے. بالکل صحیح. لیکن میرا یہاں ایک سوال ہے. مطلب ہم مقداروں کو ان کی اکائیوں میں
क्यों नहीं लिखते? जैसे मीटर, किलोग्राम या सेकंड, हम ये LMT जैसी अलामत क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ये बहुत बहुत अहम नुक्ता है। देखें, जब हम डायमेंशंस की बात करते हैं ना, तो हम दरअसल इकाइयों के निज़ाम यानी यूनिट से पूरी तरह आज़ाद हो जाते हैं। आज़ाद हो जाते हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि मीटर, इंच या मील, ये सब क्या है? ये महज इंसान की इजादात हैं फासले को नापने के लिए। हाँ, वो तो है। लेकिन इस फासले की जो असल नोयत है, उसकी जो फिजिकल नेचर है, वो तो हर सिस्टम में लंबाई ही रहेगी ना। ओह, अच्छा। डायमेंशंस दरअसल इंसान के बनाए हुए पैमानों से हटकर कायनात के अपने पैमाने की बात करती हैं। वो मिकदार की रूह को देखती हैं, उसके लिबास को नहीं। मिकदार की रूह, वाह, ये बहुत खूबसूरत बात है। लिबास तो बदल सकता है, लेकिन रूह वही रहती है। बिल्कुल। अच्छा, अब जबकि हमने कायनात की इन बुनियादी ईंटों को समझ लिया है, तो जरा उस जादू की तरफ चलते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। जी, मसावात की तस्दीक। हाँ, जराए बताते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस का सबसे पहला और अहम इतलाक मसावात की मुताबिकत यानी कंसिस्टेंसी चेक करना है, जिसे तकनीकी जबान में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इस उसूल का लुबे-लुबाब क्या है? इसका सीधा सा उसूल ये है कि आप मसावात में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मिकदारों को आपस में जमा या तफरीक कर सकते हैं जिनकी डायमेंशंस बिल्कुल एक जैसी हों। अच्छा, मतलब एक जैसी चीजें ही आपस में जुड़ सकती हैं। बिल्कुल। और अगर हम इस उसूल की गहराई में जाएं, तो ये महज रियाजी का कोई कानून नहीं है, बल्कि ये हकीकत की मकानी और ज़मानी नौयत का तकाजा है। वो कैसे? देखें, कोई भी जी शऊर इंसान ये तो नहीं पूछेगा ना कि 5 किलोग्राम में 3 सेकंड जमा करें तो क्या जवाब आएगा। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये तो बेमानी बात है। किलोग्राम और सेकंड का आपस में क्या ताल्लुक? एग्जैक्टली। मास एक मादे की मिकदार है और सेकंड वक्त का बहाव है। इनका आपस में कोई मंतकी जोड़ नहीं है। इसीलिए फिजिक्स की किसी भी मसावात में बराबरी की अलामत यानी इक्वल टू के दोनों तरफ और जमा या तफरीक होने वाली हर एक टर्म की डायमेंशन का 100% एक जैसा होना लाजमी है। इसे मजीद वाज़े करने के लिए फर्ज करें हमारे पास हरकत की यानी मोशन की एक बहुत मशहूर मसावात है। V is equal to U plus AT। V is equal to U plus AT। जी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ, अब बाएं तरफ आखिरी वेलोसिटी है जिसकी डायमेंशन हमने अभी निकाली, L⁻⁻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 ⁻
ظاہر ہے اس کی ڈائمینشن بھی L t کی پاور -1 ہوگی بالکل. اور اس کے ساتھ جمع ہو رہا ہے ایکسلریشن اور وقت کا حاصل ضرب. اب ذرا اس کی ڈائمینشنز دیکھیں. ایکسلریشن کی ڈائمینشن ہوتی ہے L t کی پاور -2. اسے جب ہم وقت یعنی t سے ضرب دیتے ہیں تو ریاضی کے اصول کے تحت پاورز جمع ہوتی ہیں نا، مطلب -2 + 1. بالکل. اور کیا جواب آیا؟ وہ بھی بچ گیا L t کی پاور -1. مطلب ترازو کے دونوں پلڑے بالکل برابر ہیں، مساوات کی ہر ٹرم کی ڈائمینشن سیم ہے. اور یہی پرنسپل آف ہوموجینٹی ہے. لیکن ذرا رکیے، میرا یہاں ایک بہت بنیادی اور آپ کہہ لیں کہ تنقیدی سوال ہے. جی ضرور پوچھیں. کیا سوال ہے؟ اگر کسی مساوات کی دونوں جانب ڈائمینشنز بالکل برابر آ جائیں جیسے ابھی ہم نے دیکھا، تو کیا ہم یہ حتمی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ مساوات حقیقت میں بھی 100% درست ہے؟ کس لحاظ سے؟ مطلب اگر میں شرارتاً V = U + AT کی جگہ V = U + 180 لکھ دوں، ڈائمینشنز تو اب بھی برابر ہی نکلیں گی نا، کیونکہ 100 تو محض ایک عدد ہے، اس کی تو کوئی ڈائمینشن نہیں ہوتی. تو کیا یہ میری غلط مساوات بھی ڈائمینشنل انالیسس کے ٹیسٹ میں پاس ہو جائے گی؟ ہاں، یہ اس پورے تصور کی سب سے زبردست بحث ہے، اور اس کا ٹوک جواب یہ ہے کہ نہیں، ڈائمینشنل انالیسس مساوات کے درست ہونے کی حتمی گارنٹی بالکل نہیں دیتا. اچھا، یعنی یہ فیل ہو گیا یہاں. دیکھیں، فزکس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ اصول ایک ضروری مگر ناکافی شرط ہے. مطلب نیسیسری تو ہے بٹ ناٹ سفیشینٹ. نیسیسری بٹ ناٹ سفیشینٹ. جی، ہم پورے یقین سے یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو مساوات ڈائمینشنلی غلط ہے وہ طبعی لحاظ سے کائنات میں کہیں بھی وجود نہیں رکھ سکتی. وہ قطعی غلط ہے.
صحیح। लेकिन जो मसावात डायमेंशनली दुरुस्त आ जाए वो ज़रूरी नहीं कि फिजिकली भी दुरुस्त हो, जैसे आपकी वो 100 वाली मसावात। ओ, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये एक ऐसे सिक्योरिटी गार्ड की तरह है जो सिर्फ आपका हुलिया या यूनिफॉर्म चेक करके आपको इमारत के अंदर जाने देता है। बिल्कुल, बहुत उम्दा मिसाल है। मतलब अगर आपने पुलिस की वर्दी पहनी है तो वो समझेगा आप पुलिस वाले हैं, चाहे आपकी जेब में क्या कुछ छुपा हो। वो आपकी वर्दी यानी डायमेंशंस को तो पहचान लेता है, लेकिन आपकी असल शनाख्त यानी मसावात के अदात को जांचने की सलाहियत नहीं रखता। जी, वो नंबर्स के लिए ब्लाइंड है। बहरहाल गलतियां पकड़ने के इस फिल्टर के बाद हमारे ज़राए हमें इसके एक और इंतहाई दिलचस्प इतलाक की तरफ ले जाते हैं। वो क्या है? वो है मिक़दारों के दरमियान नए ताल्लुकात अक्स करना, जिसे हम डिराइविंग रिलेशंस कहते हैं। ओह, यानी तस्दीक से हम तख्लीक की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, ये दरअसल रिवर्स इंजीनियरिंग की एक बेहतरीन मिसाल है। डायमेंशनल एनालिसिस सिर्फ बनी बनाई मसावातों का चेक ही नहीं करता, बल्कि अगर हमें सिर्फ इतना मालूम होना कि कोई एक मखसूस तबई मिक़दार किन किन दूसरी मिक़दारों पर इन्हसार करती है, तो हम मसावात खुद बना सकते हैं। 100%। हम इसकी मुकम्मल मसावात खुद तख्लीक कर सकते हैं। ये एक तरह से कुदरत के काम करने के तरीके की जासूसी करना है। जासूसी? ये पहलू तो बहुत कमाल का है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी नए और इंतहाई लजीज पकवान का जायका चखें। अच्छा। और आपको पता चल जाए कि इसमें आलू, गोश्त और नमक डाला गया है। मतलब ये हमारे अज्जा हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं। बिल्कुल, हाँ। अब आपको सिर्फ उनका दुरुस्त तनासुब मालूम करना है कि कौन सी चीज कितनी डलेगी। तो डायमेंशनल एनालिसिस आपको ये सहूलत देता है कि आप मसावात के दोनों तरफ की डायमेंशंस को बराबर करके ये मालूम कर सकें कि कौन सा जुज़ या मिक़दार कितनी पावर के साथ शामिल होगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर हम इसे एक हकीकी साइंसी मिसाल से समझे ना, तो पेंडुलम की हरकत को लिया जा सकता है। घड़ी वाला पेंडुलम? जी वही। हम मुशाहिदे से जानते हैं कि एक पेंडुलम के झूलने का जो वक्त होता है, जिसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, वो शायद धागे की लंबाई यानी L और जमीन की कशिश सकल यानी ग्रेविटी G पर मुनसिर है। ठीक है। लेकिन हमें नहीं पता कि उनका फॉर्मूला क्या बनेगा। लंबाई का स्क्वायर होगा, ग्रेविटी इनवर्स में होगी, या मैं नहीं पता। तो फिर हम क्या करते हैं? हम बस फर्ज कर लेते हैं कि लंबाई की कोई नामालूम पावर A है और ग्रेविटी की पावर B है। अच्छा, और चूंकि मसावात के बाएं तरफ जी। तो सिर्फ टाइम पीरियड है ना, जी। जिसकी डायमेंशन कैपिटल T है। जी। तो उसूल के मुताबिक, होमोजीनियटी के उसूल के मुताबिक, दाएं तरफ की तमाम पेचीदा डायमेंशंस आपस में कट कटाकर हल होकर बिलाखिर सिर्फ T ही बचना चाहिए। एग्जैक्टली। तो हम लंबाई यानी L और ग्रेविटी यानी LT-2 उनकी नामालूम पावर्स को आपस में इस तरह अलजेब्रा के जरिए तरतीब देते हैं कि L मुकम्मल तौर पर गायब हो जाए। मतलब L की पावर 0 हो जाए। हाँ, और T की पावर 1 बच जाए। जब हम ये सादा सा अलजेब्रा हल करते हैं ना, तो हमारे सामने पेंडुलम की हरकत का एक बिल्कुल नया और दुरुस्त फॉर्मूला उभर कर आ जाता है। वाह, ये वाकई किसी जादू से कम नहीं महसूस होता, जहां महज डायमेंशंस का तवाज़ुन हमें कायनात का एक नया कानून लिखकर देता है। और मजे की बात बताऊं, इसी तवाज़ुन की ताकत को हम एक और बहुत अहम काम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वो कौन सा? इकाइयों की तब्दीली यानी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स? हाँ, लेकिन थोड़े बड़े पैमाने पर। बाज़ औक़ात साइंसदानों को एक पूरे सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम में जाना पड़ता है, जैसे कोई मिकदार SI सिस्टम में दी गई हो और उसे CGS सिस्टम में बदलना हो। तो डायमेंशंस उसमें कैसे मदद करती हैं? देखिए, चूंकि मिकदार की जो असल तबई नोयत है, उसकी रूह, वो तो नहीं बदलती ना। हाँ, वो हमने पहले बात की थी। तो डायमेंशनल एनालिसिस के जरिए हम बड़ी आसानी से हिसाब लगा लेते हैं कि फोर्स की एक इकाई यानी 1 न्यूटन में दूसरे सिस्टम की कितनी इकाइयां होंगी। जैसे 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 यानी 1,00,000 डाइन्स होते हैं। ओह, अच्छा, यानी ये कैलकुलेशन भी इसी की मदद से होती है। ये तमाम कमालात तो अपनी जगह बहुत हैरानकुन हैं, लेकिन जैसा कि हमने वो मसावात की तस्दीक वाले हिस्से में वो 100 वाली मिसाल देखी थी, जी जी,
ہر طاقتور ہتھیار کی کچھ حدود یعنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. ہمارے ذرائع اور خاص طور پر جو کانسیپٹ میپ ہے وہ اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ ڈائمینشنل انالیسز ہر مسئلے کا حل نہیں ہے. بالکل نہیں. اس کی چند بڑی خامیاں ہیں جنہیں نظر انداز کرنا ایک بہت بڑی سائنسی غلطی ہو سکتی ہے. اور سب سے بڑی اور پہلی خامی وہی ہے جس کا آپ نے بھی اشارہ دیا، کانسٹنٹس اور بغیر ڈائمینشن والے نمبروں کے سامنے اس کا اندھا پن. بلائنڈ سپاٹ. بالکل. جب ہم پینڈولم کی مساوات اخذ کرتے ہیں نا تو ڈائمینشنز ہمیں بتا تو دیتی ہیں کہ ٹائم پیریڈ کا لمبائی اور گریوٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے، اندر روٹ آئے گا یا کیا ہوگا. صحیح. لیکن اس اصل فارمولا میں ایک مستقل عدد بھی آتا ہے، 2 پائے. 2 پائے جی. اور ڈائمینشنل انالیسس یہ 2 پائے کبھی زندگی میں نہیں ڈھونڈ سکتا. کیوں؟ کیونکہ پائی کی یا 1/2 کی یا کسی بھی خالص عدد کی اپنی کوئی ڈائمینشن ہوتی ہی نہیں ہے. یہ ٹول ان اعداد کو دیکھ ہی نہیں سکتا. جب میں اس بات پر گہرائی سے غور کرتی ہوں نا تو یہ کتنی حیران کن اور کسی حد تک مجھے تو پریشان کن بات لگتی ہے. کیوں بھلا؟ مطلب دیکھیں نا، فزکس جیسا مضمون جسے ہم ریاضی کا سب سے بہترین اطلاق مانتے ہیں، اس کا ایک اتنا اہم اور بنیادی ٹول ریاضی کے سب سے بنیادی اجزاء یعنی خالص نمبروں کو ہی یکسر نظر انداز کر دیتا ہے. یہ ایک بہت گہرا نقطہ اٹھایا ہے آپ نے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ نظر اندازی صرف کانسٹنٹس تک محدود نہیں ہے. اور کس چیز کو نظر انداز کرتا ہے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ ٹول ٹریگنومیٹرک فنکشنز یعنی سائن، کوسائن، ٹین اور جو ایکسپوننشل فنکشنز ہوتے ہیں نا ان کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا. سائن اور کوسائن کو بھی نہیں؟ لیکن کیوں؟ اس کی وجہ بہت منطقی ہے. اگر ہم سوچیں کہ سائن تھیٹا دراصل ہے کیا؟ ٹرائنگل کی سائیڈز ہوتی ہیں. بالکل. یہ ایک قائمت الزاویہ مثلث یعنی رائٹ اینگل ٹرائنگل کے عمود یعنی پرپینڈیکولر اور وتر یعنی ہائپوٹینیوز کی لمبائیوں کی آپس میں نسبت ہے، ایک ریشو ہے. میں سمجھ گئی. جی بتائیں. چونکہ یہ نسبت ہے تو اوپر بھی ایک لمبائی ہے اور نیچے بھی ایک لمبائی ہے نا؟ جی بالکل. مطلب ایل کو ایل سے تقسیم کیا جا رہا ہے. جی. تو وہ دونوں ایک دوسرے کو کینسل کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، اور جواب میں کوئی ڈائمینشن بچتی ہی نہیں، وہ ڈائمینشن لیس ہو جاتا ہے. بالکل درست سمجھیں آپ. اور چونکہ ان فنکشنز کی اپنی کوئی ڈائمینشن نہیں ہوتی، اس لیے کوئی بھی ایسا سائنسی فارمولا جس میں زاویے یعنی اینگلز شامل ہوں یا جس میں پاورز یعنی ایکسپوننٹس کا استعمال ہو رہا ہو، اسے ہم محض ڈائمینشنل انالیسس کی مدد سے کبھی تخلیق نہیں کر سکتے. یہ اس کی ایک بہت بڑی حد ہے. یہ حدود ہمیں واقعی ایک بہت گہرے سبق کی طرف لے جاتی ہیں. کیسا سبق؟ اس سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ہماری جو نظریاتی ریاضی ہے، جو تھیوریٹیکل میتھ ہے، وہ کتنی ہی مضبوط اور پرکشش کیوں نہ لگے، کاغذ پر لکھی گئی مساواتیں کبھی بھی کائنات کی مکمل تصویر پیش نہیں کر سکتی. بالکل صحیح بات ہے. مطلب لیبارٹری میں کیے جانے والے عملی تجربات یا پریکٹیکل ایکسپیریمنٹس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے نا. کانسٹنٹس کی جو درست قدریں ہیں، زاویوں کا اصل اثر کیا ہوگا، یہ سب چیزیں تو صرف اور صرف طبعی دنیا کے مشاہدے سے ہی سامنے آئیں گی. بجا طور پر یہ ڈائمینشنل انالیسز ہمیں ایک دھندلا سا خاکہ تو دے دیتا ہے. یہ بتا دیتا ہے کہ کن مقداروں کا آپس میں تعلق بن سکتا ہے اور کن کا نہیں. لیکن اس خاکے میں حقیقی رنگ بھرنے کا کام تجرباتی فزکس یعنی ایکسپیریمنٹل فزکس ہی کرتی ہے. سائنس دراصل ان دونوں چیزوں یعنی نظریاتی پیشگوئی اور عملی مشاہدے کے ملاپ کا ہی نام ہے. اچھا، آج کے اس پورے تفصیلی جائزے کو اگر میں ایک عام فہم مثال میں سمیٹوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ ڈائمینشنل انالیسس فزکس کا ایک انتہائی زبردست اسپیل چیکر ہے. اسپیل چیکر؟ کمپیوٹر والا؟ ہاں، دیکھیں، جب ہم کسی ورڈ پروسیسر میں کچھ ٹائپ کرتے ہیں تو اسپیل چیکر فوراً بتا دیتا ہے نا کہ ہم نے لفظ کے ہجے یا ساخت غلط لکھی ہے. بالکل، لال لکیر آ جاتی ہے. ڈائمینشنل انالیسس بھی بالکل یہی کرتا ہے. یہ فزکس کی گرامر چیک کرتا ہے، مساوات کی ساخت کو پرکھتا ہے، مختلف مقداروں کے درمیان منطقی تعلقات بناتا ہے. لیکن جس طرح ایک اسپیل چیکر یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ نے جو جملہ لکھا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ، بالکل اسی طرح ڈائمینشنل انالیسس ان پوشیدہ کانسٹنٹس اور نمبروں کو نہیں پکڑ سکتا جو کائنات کے اسکرپٹ کو حقیقت بناتے ہیں. بہت ہی کمال کی انالوجی دیا آپ نے، اور یہی چیز دراصل اس سے مطالعے کا ایک بہترین موضوع بناتی ہے. ہم اس ٹول کی طاقت اور اس کی کمزوریوں
دونوں کو بے وقت استعمال کرتے ہوئے سائنسی حقائق تک پہنچنے کا راستہ بناتے ہیں۔ بالکل۔ اب اس دلچسپ گفتگو کے اختتام پر میں سننے والوں کے لیے ایک ایسا خیال چھوڑنا چاہتی ہوں جس پر غور کرنا یقیناً ذہن کے کئی دریچے کھول دے گا۔ جی ضرور۔ آج ہم نے دیکھا کہ ڈائمینشنل انالیسس جیسے انتہائی طاقتور اور بنیادی ریاضیاتی ٹولز خالص اعداد اور بغیر ڈائمینشن والے کانسٹنٹس کو دیکھنے سے بالکل قاصر ہیں، وہ ان کے سامنے اندھے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ذرا سوچیں، اس لامحدود کائنات کے کتنے گہرے راز اور فطرت کے کتنے بنیادی اصول صرف انہی خاموش اور پوشیدہ نمبروں میں چھپے ہوں گے۔ پائے ہو یا روشنی کی رفتار سے جڑا کوئی اور مستقل عدد، وہ ریاضی کی مساواتوں کے پس منظر میں بالکل خاموشی سے بغیر کسی ڈائمنشن کے چھپے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت وہی پوری کائنات کا نظام چلا رہے ہوتے ہیں۔ ریاضی ہمیں کائنات کا صرف وہ حصہ دکھاتی ہے جو بدلتا ہے، جو متغیر ہے، لیکن کائنات کی اصل زبان اور اس کے حقیقی معمار شاید وہی خاموش نمبرز ہیں جو ہر جگہ موجود ہیں، اور جنہیں جاننے کے لیے ہمیں ریاضی کے بند کمروں سے نکل کر ستاروں اور ایٹموں کی عملی دنیا میں اترنا پڑتا ہے۔ اس حیران کن سائنسی حقیقت پر آپ لوگ ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔